بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہومیوپیتھی ایک ایسی سچائی ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ اور اگر یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہومیوپیتھی کا لیول ہے وہ ایلوپیتھی سے بھی اوپر ہے، یعنی کہ وہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ ہومیوپیتھی میں گریجویشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پہلے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں گریجویٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد جا کے آپ ہومیوپیتھی کو پڑھتے ہیں۔ یعنی جو عزت افزائی ہومیوپیتھی کی یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں ہے وہ ہمارے ایشین کنٹریز میں بہت کم ہے، اور اسی لیے یہاں پہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس طرح سے رائج نہیں ہے۔ پرائیویٹ کلینکس میں پریکٹس کی جاتی ہے، لیکن یقین مانیں کہ مجھے 20 سال پریکٹس کرتے ہوئے ہو چکے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے کیسز ٹھیک کیے ہیں جو کہ ایلوپیتھی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے یا وقتی پیلیشن ہوتی تھی، اور کئی ایسے کیس تھے جو کہ سرجیکل کیس تھے جن میں سرجری ضروری تھی، لیکن ان میں بھی ہماری ہومیوپیتھک دوائیوں نے فائدہ دیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کا کرم ہے، اور اس طریقہ علاج کو جو ایجاد کرنے والے ہیں ہانیمن صاحب، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے حالانکہ وہ ایک بہت بڑے جو تھے ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے اور کئی چیزوں کے موجد بھی تھے اور ایک بہت بڑا دماغ تھا، تو ان کے خیال میں جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے ان کو بے تجربات کیے اور پھر اس طرح ہومیوپیتھک طریقہ علاج سامنے آیا۔ تو یہ تو چھوٹا سا ایک تعارف ہو گیا۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بارتھولین سسٹ، اور عورتوں میں ایک چھوٹا سا مرض ہے۔ ہمارے پاس اکثر لیڈیز آتی ہیں جو کہ ہمیں عام سادہ لفظوں میں وہ بات کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیورنگ انٹر کورس یا ان کے شوہر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ لیڈیز تو اکثر اس بات کو نہیں سامنے کرتی ہیں، تو جو ہے ایک علامت سامنے آتی ہے پینفل انٹر کورس، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بارتھولین سسٹ ہے۔ تو میں نے سوچا آج میں اس پہ بھی بات کروں کہ بارتھولین سسٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا سمپٹمز ہوتے ہیں، اور کیا اس کا کوئی ہومیوپیتھک علاج بھی ہے۔ تو جی بالکل اس کا ہومیوپیتھک علاج ہے۔ آج میں اس پروگرام میں آپ کو وہ ہومیوپیتھک دوائیاں بتاؤں گا جو کہ میرے ایکسپیرینس میں ہیں اور جو زیادہ رزلٹ دیتی ہیں۔ دیکھیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ دوسرے طریقہ علاج سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر پیشنٹ کو جو ہے پیشنٹ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو دیکھا جاتا ہے، اس کے باڈی ٹمپریچر کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سمپٹمز کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر جا کے جو ہے وہ دوا سلیکٹ کی جاتی ہے۔ لیکن بعض جو ہے وہ تھیراپیوٹیکلی دوائیاں جو ہیں وہ ایکسپیرینس میں آتی ہیں جو کہ ایک مرض میں جو ہے وہ ایک دوا زیادہ رزلٹ دیتی ہے، تو بہت سارے مریضوں پہ تجربہ کرنے کے بعد وہ جو میڈیسن ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس مرض میں زیادہ فائدہ کرے گی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بارتھولین سسٹ کے حوالے سے 2-3 دوائیاں بھی بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں۔ تو بارتھولین سسٹ کیا ہوتی ہے؟ ویجائنا کی جہاں سے اوپننگ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے اس ایریے کو لبریکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ لبریکیشن کا کام کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی انفیکشن نہ ہو اور خشکی پیدا نہ ہو۔ تو بعض صورتوں میں ان گلینڈز میں obstruction ہو جاتی ہے، تو وہی جو ان کے اندر جو فلوئڈ بن رہا ہوتا ہے وہ ان کے اندر ہی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس جگہ پہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی فرسٹ سٹیج ہوتی ہے۔ اب بعض صورتوں میں جو ہے یہ آگے بڑھ جاتی ہے جب اس کنڈیشن تک اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں، ہلکا پھلکا ڈیورنگ انٹرکورس پین ہو سکتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ایبسس کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور پھر اس کا علاج بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ایبسس تب بنتا ہے جب کسی قسم کی بیکٹیریل انفیکشن وہاں پہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پس فارمیشن شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سویلنگ ہو جاتی ہے یا گلٹی ٹائپ بن جاتی ہے اور سسٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا درد کافی شدید ہوتا ہے۔ تو جو بیکٹیریا اس کا انوائرمنٹلی بھی کوئی اس کو عام بیکٹیریا سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، یا پھر ایس ٹی ڈی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا گنوریا وغیرہ جو کہ خطرناک آگے سٹیجز ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے انفیکشن ہو سکتی ہے اور بارتھولین سسٹ بن سکتی ہے۔ اس کی علامات میں پینفل انٹرکورس ہے، یعنی کہ میاں بیوی ملاپ کے دوران بیوی کو بہت زیادہ درد کا ہونا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بعض صورتوں میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔
تو یہ تو اس کی تھی علامات اور وجوہات. تو اب جو آخری بات ہے وہ ہے اس کا جو ہے ہومیوپیتھک علاج کیا ہے. تو جو میرے تجربے میں آئی ہیں جو دوائیں، 2 دوائیں انہوں نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے. وہ دوائیاں آپ لکھ لیں. پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے ہیپر سلف کلکیریم. 200 میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. 3 سے 5 قطرے 1 کپ یا آدھا کپ پانی میں ملائیں اور روزانہ استعمال کریں. کم سے کم 2 سے 3 مہینے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جا کے چیک اپ کروانا ہے یا جو بھی تشخیص ہے. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر دوا ہے وہ آرسینک البم ہے. یہ بھی 200 طاقت میں استعمال کرنی ہے. 200 طاقت میں 3 سے 5 قطرے ایک ٹائم پہ آپ استعمال کریں اور 2 سے 3 مہینے. اچھا، یہ میں بعض صورتوں میں دونوں دوائیاں بھی دیتا ہوں، ایک صبح اور ایک شام. یہ صبح اور شام مطلب دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ ٹائم پہ استعمال کرنی ہے. اگر ان 2 دوائیوں سے کیس ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر جو تیسرے نمبر پر دوا ہے وہ لیکسس ہے. لیکسس 200 میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے 3 سے 5 قطرے ایک دن چھوڑ کے استعمال کرنے ہیں. ریگولر استعمال نہیں کرنے ہیں. یہ پہلے والی 2 دوائیاں بند کر دینی ہیں اور پھر تیسرے نمبر پر لیکسس جو ہے اگر کیس ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ یہ استعمال کریں اور ایک دن چھوڑ کر استعمال کریں. 2 مہینے 3 مہینے استعمال کریں اور اس کے بعد جا کے ٹیسٹ کروائیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے. اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.